الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد اللهم بارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی قابل قدر بزرگوں اور نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور بغیر کسی مطالبے کے پیدا فرمایا. ایسے نبی کی امتی بنایا جو امام الانبیاء ہیں اور جن کی امامت اور جن کی نبوت نہایت ہی شان و شوکت کی رہی ہے. ایسے نبی کی امتی ہیں جنہوں نے ٹوٹی چٹائی پر بغیر تکیے کے اپنی نیند پوری کی ہے. ایسے نبی کی امتی ہیں جن کے گھر میں کئی روز تک چراغ نہیں جلتے تھے اور جنہیں بسا اوقات کئی روز فاقوں پر گزارنا پڑتا تھا، جن کی سخاوت اتنی تیز تھی کہ جیسے پوروا ہوا چلتی ہو اور اس سے بھی زیادہ تیز سخاوت تھی. جنہوں نے اپنی امت کے لیے تمام چیزوں میں اسوہ چھوڑا ہے، نمونہ چھوڑا ہے. ہم سب کے لیے دو چند چیزیں بہت اہم ہیں. اگر ان چیزوں پر ہم نے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے ان کوششوں کو نہیں کیا تو ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. انسانی زندگی میں تین اہم چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں. ایک قسم ہے عبادات کی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. نوافل کا پڑھنا ہے، سنن کا ادا کرنا ہے، راتوں میں اٹھ کر رب کے دربار میں اپنے جبیں کو اور اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑنا ہے. چاشت اشراق اوابین ہیں. یہ سب عبادات کے قبیل کے ہیں. ایک انسان کرتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ بڑا مہربان، کرم کرنے والا، نہایت ہی محبت کرنے والا ہے. وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے. یہ معاملہ عبادات کا اللہ کے حوالے ہے. اللہ معاف فرما دے گا، چاہے تو معاف فرما دے. اللہ مواخذہ نہ کرے، اس کی دعا کرنی چاہیے. دوسرے اخلاقیات ہیں، رشتوں کو نبھانا، آپس کے تعلقات میں استواری پیدا کرنا. آپ کسی سے ملیں، ہنس کر ملیں، یہ اخلاقیات میں آتا ہے. آپ ایسا کریں گے اللہ آپ سے خوش ہوگا. سماج اور معاشرے میں آپ کے نشست و برخاست کی بنیاد پر آپ سے لوگ محبت کریں گے. اور تیسری اہم چیز ہے معاملات. معاملات کا مطلب کیا ہے؟ زید نے عمر سے قرض پیسے لیے. پیسے کا واپس کرنا مقروض پر واجب ہوتا ہے. اگر آپ نے قرض کی ادائیگی کی بہت اچھی بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ قرض حسنہ ہے.
معاشرے میں قرض اگر کوئی کسی کو دے تو وہ بہترین صدقہ ہے، لیکن اگر آپ نے قرض ادا نہیں کیا، آپ غفلت میں رہ گئے، آپ کی زندگی فنا ہو گئی، تو جس کا آپ نے قرض لیا ہے وہ کل قیامت میں آپ سے وصول کرے گا اعمال کی شکل میں۔ آپ کہیں گے اللہ معاف کر دے گا، یہ معاملہ اللہ کا نہیں ہے، معاملہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے، جب ہم معاف بھی نہیں کرے گا۔ ایک باپ ہوگا، بیٹا ہوگا، بیٹے کی نیکیاں مان لیجئے کہ 30 نیکی زیادہ ہے، وہ جنت میں جا رہا ہے، اور باپ کے پاس 30 نیکی کم ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا پا رہے ہیں۔ باپ اپنے بیٹے سے مطالبہ کریں گے کہ بیٹا 30 نیکی کا مسئلہ ہے، تمہارے پاس 30 نیکی زیادہ ہے، تم اگر مجھے دے دو تو میں اس کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو کیا بیٹا اپنے باپ کو نیکی دے دے گا؟ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ کہا کہ نہیں، وہ یہ کہے گا کہ 30 نیکی اگر مجھے ملی تو اس پر وعدہ ہے کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب میرا گھر رہے گا، حضور کے قریب میرا گھر رہے گا، حضرت علی کے قریب میرا گھر رہے گا۔ میں آپ کو 30 نیکی نہیں دے سکتا اس لیے کہ مجھے سرکار کی قربت چاہیے۔ یہ حال ہوگا۔ کہا قرآن نے باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یہ معاملات ہیں، اب کوئی معاف نہیں کرے گا۔ مثلاً اگر ہم نے کسی کی بے ایمانی کر لی دنیا میں، ہم یہاں ٹال کے چلے گئے، تھوڑی ٹھیک ٹھاک حالت ہماری تھی، کمزور کو دبا کے چلے گئے، کل قیامت میں اعمال کی صورت میں اس سے وہ نیکیاں لی جائیں گی۔ ہاں، کوئی بچنے والا نہیں ہے اللہ کے ہاں، کوئی نہیں بچے۔ کوئی معاملات میں گڑبڑی بھی کوئی نہیں بچے گا، چاہے وہ ولی ہو، بزرگ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، کوئی نہیں بچے گا۔ معاملات میں 10 نیکی اس کے بدلے میں اسے دینی ہوگی، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کا کہتے معاملہ آپس کا، کسی نے کسی کی زمین دبا لی، کسی نے کسی کے گھر کو بے ایمانی کر لیا، یہ دنیا ہے۔ آپ نے کسی کی دبا لی، اپنی اولاد کے لیے دبائی، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دبائی، حساب آپ کو دینا۔ حساب آپ کی اولاد نہیں دے گی، آپ کی نسلیں نہیں دیں گی۔ آپ کے پیسے سے وہ اچھی زندگی گزارے گا، آپ سے آپ کے نام اعمال میں ہونے والی کمیوں کو وہ پورا نہیں کرے گا، اور نہ اللہ کے سامنے وہ حساب دے گا۔ معاملات ہیں۔ علامہ زرقانی کی ایک عبارت میں پڑھ رہا تھا، بڑا متاثر کن عبارت ہے یہ۔ فرماتے ہیں علامہ زرقانی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امت ہیں محمد رسول اللہ کی۔ جس طرح سے پوری دنیا نے محمد رسول اللہ پر اعتماد کیا، ویسے آپ پر بھی لوگ اعتماد کریں گے۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، کچھ نہیں۔ کس نے کس کی دبا لی، کون کس کی دباتا ہے، کچھ نہیں۔ علامہ زرقانی نے لکھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تفریح کرتے ہوئے مدینے سے باہر تشریف لے گئے۔ وہاں پہ دیکھا کہ کچھ لوگ خیمہ زن ہیں، خیمہ لگائے ہیں، اور کچھ لوگ اونٹ، خیمہ جو لگائے ہیں وہ لوگ اونٹ چرا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ادھر سے گزر ہوا تو ایک سرخ رنگ کی اونٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اب پسند آ گئی۔ اس اونٹ چرانے والے سے کہا اونٹ بیچو گے؟ کہا بیچوں گا۔
کہا سرخ اونٹ لوں گا؟ کہا ایک دم، آپ کو میں سرخ اونٹ دوں گا، آپ کو میں بیچتا ہوں۔ قیمت؟ کہا فلاں یہ قیمت ہم نے رکھی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں نے خرید لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو لیا اور ان لوگوں سے کہا کہ چونکہ میں تو خرید فروخت کے لیے حاضر نہیں ہوا تھا، اسی لیے میں رقم نہیں لا سکا، میں جاتا ہوں، پیسے بھجوا دوں گا، آپ جائیں۔ وہاں پہ جو اور لوگ تھے، اس نے اونٹ بیچنے والے سے کہا کہ آپ اگر نقد بیچے ہوتے تو پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے ادھار بیچ دیا، اس کا تو پتہ معلوم کرنا چاہیے تھا۔ کہا کہ بس یہ آدمی آپ کا مال لے ڈوبا۔ جو بیچنے والا تھا اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ جب مجھ سے بات کر رہے تھے تو علامہ زرقانی نے یہ لفظ لکھا ہے جیسے اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں ان سے پتہ معلوم کروں، میں تو ان کی ان باتوں میں کھو گیا، ان کی باتوں میں کھو گیا جو باتیں وہ مجھ سے کر رہے تھے۔ دوسرے سے پوچھا کم سے کم تم تو پوچھے ہوتے۔ اس شخص نے کہا کہ میں ان کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، ان کے اس خوبصورت زلف کو دیکھنے لگا، میں کیسے پوچھتا پتہ۔ تیسرے سے کہا کہ تم پوچھے ہوتے۔ کہا کہ میں ان کے حسن کی تاب کہاں لا رہا تھا کہ میں ان سے پوچھا ہوتا کہ پتہ تیرا کیا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں، اس نے کہا کہ تیرا مال لے کر ڈوب گیا، تیرا مال ڈوب گیا۔ اس قافلے کی جو ملکہ تھی، امیر کی جو بیوی تھی، وہ اس نے پردہ سرکایا اور کہا انا ضامنۃ فی ذلک الرجل، قربان جائیے۔ خاتون نے کیا کہا؟ انا ضامنۃ فی ذلک الرجل، کہ وہ آدمی جو مال لے کر گیا ہے اس آدمی کے مال لے جانے کا ضمانت میں قبول کرتی ہوں۔ اس نے دیا بہت اچھا، نہیں دیا تو ملکہ دے گی۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیسی ترس آئی، آپ کو کیوں ترس آئی؟ کہا کہ جب میں نے اپنے چلمن کو ہٹا کر اس آنے والے شخص کو دیکھا تھا تو میں اس کے حسن میں ڈوب گئی تھی۔ اتنا خوبصورت آدمی بے ایمان نہیں ہو سکتا، اسی لیے میں کہتی ہوں انا ضامنۃ فی ذلک الرجل۔ انہیں نہیں معلوم محمد رسول اللہ ہیں، انہیں نہیں معلوم۔ بہت کم وقفہ گزرا ہوگا سرکار کے اپنے گھر تک پہنچنے میں، ایک قاصد آیا اس قافلے کے پاس، اور قاصد نے کھجور لائے اور امیر قافلہ کی خدمت میں جس سے مال خریدا گیا تھا اس کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کے طور پر آپ لوگوں کی خدمت میں بھیجا ہے، آپ مہمان ہیں، آپ اسے کھائیے، اور یہ جو پیسے ہیں قیمت اونٹ کے، اس اونٹ کا پیسہ ہے۔ یہ سارا کا سارا قافلہ امیر قافلہ کے ساتھ فخر موجودات احمد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ پورا کا پورا قافلہ امیر قافلہ کے ساتھ سرور کونین کی دربار عالیہ میں پہنچتی ہے، پورا قافلہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے اخلاق، اس میں 3 چیزیں بیان کیے گئے۔ اخلاق، مہمان آیا کھجور پیش فرمایا، مہمان آیا بھاری نہیں لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا پھر سے پتہ نہیں کیا کھایا جائے۔ جواب کیا؟ مہمان آتا ہے تو مہمان کے آنے سے پہلے اللہ اس کا رزق آپ کے گھر تک پہنچاتا ہے، اس پر یقین کیجئے، اس پر یقین کرنا چاہیے، کرنا ہوگا، چاہیے کیا ہوگا۔ اخلاق کا یہ پہلا باب۔ دوسری چیز، مسلمان شکل صورت تو اللہ بناتا ہے،
یہ شکل صورت کو سنوارنا انسان کا کام. محمد رسول اللہ کے دیوانوں، لوگ دیکھ کر پہچان جائیں شخص جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. انا ضامنۃ فی ذالک، ایک خاتون کہتی ہے چلمن سے جھانک کر انا ضامنۃ فی ذالک، صاف ستھرا. اور تیسری چیز معاملات آپ کے اچھے ہوں گے. علامہ زرقانی نے اسے بڑے درد کے ساتھ لکھا ہے. اگر آپ اس عبارت کو پڑھ لیں گے تو آپ کے یہ آنسو نہیں بہائیں گے، خون بہے گا، خون. ہماری جو اخلاق، مسلمان ہے بے ایمان ہوگا، مسلمان ہے کم تولتا ہوگا، مسلمان ہے بچوں کو مارتا ہے، مسلمان جھوٹ بولتا ہوگا. پہلے لوگ ایسا نہیں کہ مسلمان ہے سچ بولتا ہوگا، فلاں سے معاملہ کرنا مسلمان ہے، فلاں کے پاس جانا مسلمان ہے. ایک دم الٹی گنگا چلنے لگی. اب سیل رواں بہت سیدھا سیدھا نہیں رہا. ہم محمد رسول اللہ کی امتی ہیں. امام مسلم نے ایک بڑا واقعہ لکھا ہے. امام مسلم کے شارح نے لکھا ہے. امام مسلم انہوں نے ایک حدیث کے حوالے سے اس کی شرح کی. انہوں نے ایک واقعہ اس کے ضمن میں لکھا ہے، دلچسپ ہے. ان دو کا نام میں نہیں جانتا ہوں، ایک کا نام جانتا ہوں. ایک کا نام جانتا ہوں. کون ہے وہ؟ ایک ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں، خلیفہ وقت ہیں. حضرت ابوبکر اس دنیا سے رحلت ہو گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے. ان کے زمانہ خلافت میں ایک بڑا واقعہ ہوا، بڑا واقعہ. دل کے کانوں سے سنیے تو بات سمجھ میں ہمارے آئے گی. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں اپنی بات سمجھا نہیں پاتا ہوں. آپ سمجھدار لوگ ہیں، سمجھتے، ہم نہیں سمجھا پاتے. کوشش کرتا ہوں. ایک شخص باہر کا، پردیس کا آیا. ایک بات تو سمجھ لیں، ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، عالمی خدا کے عالمی بندے ہیں، اس لیے سارا عالم میرا ہے، کوئی کسی کی کوئی مخصوص نہیں. ایک پردیسی آیا، اس سے پتہ نہیں کیا غلطی ہوئی کہ کسی کا اس سے بھول سے غلطی سے قتل ہو گیا. بھول سے غلطی سے قتل ہو گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. الانف بالانف والعین بالعین والاذن بالاذن، ہے نا. کان کاٹا کان کاٹو، جان مارا جان مارو، دانت توڑا دانت توڑو، بدن توڑا بدن توڑو. قانون ہے، اسلامی قانون ہے یہ. تو جان کے بدلے میں جان جانا تھا. عدالت بیٹھی، جان کے بدلے جان دینا ہے. تو عدالت میں یہ بات طے پائی، جس کا آدمی مارا گیا تھا اس نے کہا کہ میں جان کے بدلے میں جان لوں گا، مجھے کوئی دیت نہیں چاہیے، پیسے نہیں چاہیے، میں کوئی معافی وافی نہیں، جان کے بدلے میں جان چاہیے. اس شخص نے کہا قبول ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، جان کے بدلے جان شریعت ہے، میں تیار ہوں اس کے لیے. لیکن اس نے اجازت چاہی کہ مجھے اتنے لمحے کی اجازت دیجیے کہ میں اپنے گھر جا کر واپس آ سکوں، گھر جا کر واپس آ سکوں. کون ضمانت لے گا بھائی؟ آپ جا کر واپس آئیں گے، کیا ضروری ہے؟ نہیں آئیں گے، جان چلی جائے گی. جان دینے کے لیے کون آتا ہے دوبارہ؟ تیار نہیں ہو رہے تھے. نہیں، کیسے جانے دیں گے آپ کو؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے. توجہ توجہ، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے. بڑے صحابی تھے، نام میں بھول رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں ضامن ہوں، نہیں آئے گا، میری جان جائے گی اس کے بدلے. اس صحابی کی ضمانت پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گھر جانے کی اجازت دے دی. چلے گئے. جو وقت انہوں نے جتنا مطالبہ وقت کا کیا تھا اس وقت انہیں پہنچنا تھا. گھڑی کا کانٹا اس وقت جو بھی گھڑی ہو آہستہ آہستہ ٹپ رہا. 1 بجنے کو ہے، 1 بجنے کو، 1 بجنے کو، آ نہیں رہا وہ تک. اور ابھی 1 نہیں بجا ہے نا. ہماری نظر آتی 1 بج گیا، 1 بج گیا، 1 بجا نہیں ہے. بجنے سے پہلے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، بجا نہیں ہے. اب سارے لوگ سناٹے میں ہیں، بڑے صحابی ہیں،
ضمانت اس نے قبول کی ہے، وہ نہیں آئے گا، یہ مارے جائیں گے۔ لیکن جس صحابی نے ضمانت لیا تھا اس نے کہا او ہو گھبرانے کی بات نہیں ہے، ٹائم تو ہونے دو، وقت ہوا چاہے۔ دھول اڑتا ہوا لوگوں نے دیکھا، تیز رفتار گھوڑے پر سوار ایک دیوانہ شریعت کی حفاظت اور اپنے دین، اپنے مذہب، اپنی شریعت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، محمد رسول اللہ کی عظمت، اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے دوڑتا ہوا گھوڑے پر آ رہا ہے۔ ایک بجا حاضر، بات ختم ہو گئی، اب قتل ہونا ہے، جان کے بدلے جان دینا ہے، شریعت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بہت ذہین آدمی تھے، اس صحابی سے پوچھا کہ حضور آپ نے ایک ایسے شخص کی جو پردیسی ہے اس کی ضمانت کیوں قبول کر لیا؟ کہا کہ مجھے یقین اس بات کی تھی، اس بات پر مجھے یقین اس بات کی تھی کہ مسلمان ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، واپس آئے گا، واپس آئے گا، واپس آئے گا۔ آپ نے ضمانت قبول کر لیا؟ کہا ہاں میں نے ضمانت قبول کر لیا۔ کہا اور وجہ؟ کہا کہ اگر میں آج ضمانت قبول نہیں کرتا تو تاریخ آنے والی یہ بات لکھتی کہ ایک شخص اس لیے مارا گیا کہ اس کی بات پر اعتبار لوگوں نے نہیں کیے اور کسی نے ضمانت قبول نہیں کیا، اسی لیے میں نے ضمانت قبول کر لیا، جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، میں نے اسی لیے ضمانت کو قبول کر لیا کہ تاریخ یہ نہ لکھے ایک شخص کے ضمانت کے نہ لینے کی وجہ کر قتل کر دیا گیا اور اس کے اپنے وعدے کو وفا کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اس آدمی سے پوچھا حضرت عمر نے تم کیوں چلے آئے بھائی؟ کہا کہ میں اس لیے چلا آیا دوڑتا ہوا کہ آئندہ آنے والی نسلیں جب ہماری تاریخ کو پڑھتی تو یہ لکھتا کہ ایک شخص جھوٹا تھا جو بھاگ کر جان بچانے کے لیے چلا گیا۔ جب مقتول کے لوگوں نے یہ کیفیت اور یہ حالت دیکھی تو اس نے کہا کہ میں اپنی بھائی کا نہ دیت قبول کروں گا اور نہ اس شخص کے جان کے بدلے میں اس شخص کا جان لوں گا۔ تاریخ یہ نہ لکھے کہ یہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور یہ شخص ایسا تھا جس نے اپنے بھائی کے جان کے بدلے میں جان لے لیا۔ معاف کرنے جس کے ساتھ معاملہ اس کو معاف کرنے کا حق۔ میرے بھائی، انسانی زندگی میں معاملات اور معاملات کی کسوٹی پر اترنا، صبح فجر سے پہلے اٹھ کر رب کے دربار میں اپنے سر کو رگڑ لینا بہت مشکل کام ہے، لیکن بہت آسان نہیں ہے تو بہت مشکل بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی رگڑ لے گا اپنے سر کو، سجدہ ریز ہو جائے گا، اپنے رب کو راضی کر لے گا۔ پیسے تو لگتے نہیں، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، مسجد میں آ جائے گا، نماز قرآن تلاوت کر لے گا، پیسہ حج کر لے گا، پیسہ زکوٰۃ دے دے گا۔ میرے بھائی، انسانی زندگی میں معاملات کی جس نے قدر نہیں کی اسے تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ ہاں، کبھی تاریخ اسے معاف نہیں کرتی ہے۔ تاریخ کے اوراق میں یہ بات لکھے جائیں گے ہی، لکھے جائیں گے ہی۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے، ہم اس کے زیادہ مستحق، ہم اس کے زیادہ محتاج۔ آپ سب لوگ تو ایسے ہیں جن کے ساتھ میں اتنے سالوں سے معاملات میں، بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں آپ کو، ماشاءاللہ۔ یہ بات میں اپنے لیے عرض کرتا ہوں، مجھے کیا ہے؟ میرے بھائی، انسانی زندگی میں معاملات کا بڑا دخل ہے۔ وعدے کا وفا کرنا کہ سرکار کی امت نہیں کرے گی تو کون کرے گی؟ وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، قرآن کے لکھے ہوئے یہ الفاظ صرف پڑھنے کے لیے ہیں کہ عمل کے لیے بھی ہیں۔ کہا کہ کسی غریب پر ظلم نہ کرنا، غریب اس ظلم کی وجہ کر صبر کرتا ہے، اور جب غریب صبر کر لے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔
ایک شخص سے کہا کہ تھانے میں کیس کر دو، کہا میں نے بڑے دربار میں کیس کر دیا، اس ہاتھ کر اس ہاتھ پا، یہ ہتھیلی خالی آئی ہے خالی جائے گی۔ سکندر اعظم نے 20 سال کی عمر میں 24 سال 4 سال کے عرصے میں تقریباً 1400 مربع میل پر حکومت کیا، اور جب واپس گیا یہاں سے اور اسے جب بیماری بخار آیا، مرض میں مبتلا ہوا، وہ اتنے اولو العزم شخص 20 سال کا نوجوان 24-25 سال کی عمر میں چلا جاتا ہے، ہاتھ خالی آیا تھا اور ہاتھ خالی گیا۔ کون؟ اگرچہ کہ ان کے بعد کے آنے والے لوگوں نے اپنے دسترخوان پر 50 قسموں کی سبزیاں کھائی ہیں، لیکن سکندر کو کیا ملا؟ میرے بھائی، انسان کو اپنے معاملات کے اعتبار سے، اور اگر نہیں ہوتا تو معافی مانگ لیجئے، بھیا السلام علیکم، میں نے آپ سے 500 روپے ادھار لیے تھے، آپ سے میں نے معاملہ کیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ انسان کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ پسیجتا ہے، اس لیے کہ رحمان جس کو پیدا کیا ہے اس میں رحمانیت کی صفت دے کر پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اس میں رحمانیت کی صفت دے کر پیدا کیا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ماں کے آنچل سے لپٹ کر آپ نے کبھی 5 روپے مانگے ہو تو ماں نے دھتکار اور لات مار کر بھگا دیا ہو، ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ رحمان نے رحمانیت کی صفت اس ماں کے سینے میں رکھے ہیں۔ باپ نے کبھی نہیں بھگایا ہوگا، باپ کو چھوڑو، بڑے بھائی سے جا کر، اب بڑے بھائی کو چھوڑیں، پڑوس میں جا کر پڑوس کو چھوڑیں، کسی دور میں جا کر کسی مسافر سفر کی حالت میں آپ نے بھیا 10 روپیہ مجھے دے دو، میں چائے پی لوں گا۔ رحمان نے رحمانیت کی صفت انسان میں رکھے، وہ معاف کر دے۔ بس میرے بھائی، ہم لوگ عہد کے پابند ہونے چاہیے، نہیں تو رب کے دربار میں ہم سب کو حاضر ہونے ہیں، کوئی اللہ کے ہاں حاضر نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ چند گزارشات معاملات کے تحت میں نے کوشش کی اپنی بات رکھنے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پسیجنے والا دل، علم و ادب کی بستی میں بسنے والے یہ لوگ، علم کے خوگر اور علم سے محبت کرنے والے اور علمی جاہ و منصب کے حامل لوگ اور علمی صفات سے مرصع لوگوں کے ساتھ گزارنے والے آپ سب لوگ، یقیناً آپ نے ان باتوں کو سن کر اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ